اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. اب یہ زمام بن ثعلبہ کی حدیث ہوگی. حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا. قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبوری. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ علماء کے ناموں کے ساتھ عجیب و غریب نسبتیں آتی ہیں. مثلا مقبوری، یہ ان کے پیشے کو ظاہر کرتا ہے کہ خاندانی طور پر یہ قبریں کھودنے والے تھے. کبھی آپ پڑھیں گے جساس، چونا بیچنے والے. حذا، موچی. ہمارے ہاں تو کسی کو موچی کہہ کے پکارے تو اس کے لیے ایک باعث عیب ہے، لیکن علماء اپنے نام کے ساتھ اپنی ذات یا پیشہ لگانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ خواہ ہماری پہچان موچی سے ہی کیوں نہیں یا موچی کے خاندان سے کیوں نہیں، لیکن اگر ہم علم میں آگے ہیں تو موچی ہونا ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا. اب چونکہ ہمارے پاس کوئی قابلیت تو رہ نہیں گئی، جب قابلیت نہیں تو پھر ہم بڑے بڑے ٹائٹلز کو پسند کرتے ہیں اور اپنی اصلیت کو چھپانے لگتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی اصلیت کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوتی تھی. المقبوری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر انہ سمع انس ابن مالک یقول بینما نحن جلوس، اس دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں. یعنی ایک روز ہم آپ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دخل رجل علی جمل، کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ایک شخص داخل ہوا. فاناخہ، تو اس نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، فی المسجد، مسجد میں. ثم عقلہ، پھر باندھا اس کو. عقل کا لفظی معنی باندھنا. اونٹ کو کیسے باندھتے ہیں؟ اس کا اگلا گھٹنا دوہرا کر کے اس کو باندھتے ہیں، یا بازو کا دو ٹانگوں کو، اگلی پچھلی ٹانگ کو آپس میں ایک رسی سے باندھ دیتے جس سے اونٹ بھاگ نہیں سکتا. یعنی ضروری نہیں کہ کسی قلعے کے ساتھ باندھا جائے، اسی کی اگلی پچھلی یعنی ہاتھ اور پاؤں کو جکڑ دیا جاتا تھا. پہلے بٹھایا، پھر اس کے ٹانگیں باندھ دی. ثم قال لهم، پھر ان سے کہنے لگا، یعنی صحابہ کرام سے، ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس سے کوئی خاص واضح، یہ نہیں کہ کوئی خاص پگڑی یا کوئی ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا کہ جس سے وہ آتے ہی ایک دم پہچان لے، یعنی بالکل ایک نارمل حالت میں سب کے ساتھ. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھا جا سکتا ہے. بین ظہرانیہم، ان کے درمیان. ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں ایسے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیجولی سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتا ہے کہ یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی جیسے پیٹھ بھی آپ کی طرف تھی. یعنی جیسے مجلس میں مختلف حلقے ہوتے ہیں، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، تو ایک کا منہ ہے آپ کی طرف، کسی کی اگر وہ دوسرے حلقے میں بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہو. تو اس سے احترام میں کمی نہیں آتی، ایسے بیٹھا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کیجولی ایسی سیٹنگز میں بیٹھا کرتے. جو علم کی مجلسیں ہوتی تھی وہ مختلف ہوتی تھی، لیکن ویسے ہی جیسے آپ کہیں کہ گپ شپ کی یا حال حوال پوچھنے کی یا ایک کیجول سے مجلس جو ہوتی تھی وہ اور ہوتی تھی. فقلنا حاضر رجل الابیض، ہم نے کہا یہ سفید شخص، المتکئ، تکیہ لگائے ہوئے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له الرجل، تو وہ شخص آپ سے کہنے لگا، یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا کی طرف نسبت کی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجبتک، جی فرمائیے. یہ ایک محاورتاً بات ہے، میں نے جواب دیا تجھ کو، یعنی جی فرمائیے. فقال الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، انی سائلک، میں آپ سے ذرا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنے والا ہوں. فمشدد علیک، اور آپ کے اوپر یعنی سختی سے پوچھنے والا ہوں، یعنی آپ مائنڈ نہ کیجئے، میں سوال کروں گا اور ذرا شدت سے کروں گا، شدید سوال کروں گا. مشدد، تشدد کرنے والا ہوں، یعنی شدت برتنے والا ہوں، علیک، آپ پر، فی المسئلۃ، سوال میں، یعنی سخت سوال کروں گا. فلا تجد، تو نہ پائیے، علیہ، میرے خلاف، فی نفسک، اپنے دل میں، یعنی کوئی بدگمانی نہ لائیے، میرا انداز ایسا ہے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل، پوچھو، اما بدالک، جو تجھ پہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو تجھے خیال آ رہا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. فقالا، تو کہنے لگا، اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بربک، آپ کے رب کی قسم دے کر، بے یہاں بمانا قسم ہے، ورب من قبلک، اور رب ان سب کا جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی سب کے رب کی، یعنی آپ پیغمبر ہیں اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان سب کے رب کی قسم دے کر ایک سوال کرتا ہوں. اللہ ارسلک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، الی الناس کلہم، سب لوگوں کی طرف. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اللہم نعم، ہاں یا میرے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے گواہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، یعنی اے اللہ، یعنی تو گواہ ہے، نعم، ہاں، یعنی میں سچ بات کہہ رہا ہوں. یہ ایک انداز ہے کہنے کا. قالا، وہ کہتا ہے،
انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے بات پوچھتا ہوں، یعنی ہر بات پہ قسم کھا رہا ہے. اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمسہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھیں؟ فی الیوم واللیلۃ، دن اور رات میں، یعنی 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں اللہ کے حکم سے آپ پڑھتے ہیں؟ قال اللہم نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قال انشدک باللہ، پھر کہتا ہے میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس مہینے کے روزے رکھیں، یعنی رمضان کے، من السنۃ، سال میں سے؟ قال اللہم نعم. قال انشدک باللہ، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا، ان تأخذ ھذہ الصدقۃ، کہ آپ لیں یہ صدقہ، من اغنیائنا، ہمارے اغنیا یعنی امیر لوگوں میں سے، فتقسمھا، پھر آپ تقسیم کریں اس کو، علی فقرائنا، ہمارے فقیروں پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. فقال الرجل، تو وہی شخص کہنے لگا، یہ جو سوال کر رہا تھا، آمنت، میں ایمان لاتا ہوں، بما جئت بہ، اس چیز پر جو آپ لائے ہیں، یعنی جو آپ پیغام دے رہے ہیں اس پر میں ایمان رکھتا ہوں. وانا رسول، اور میں ایلچی ہوں یا بھیجا ہوا ہوں، من ورائی، ان کا جو میرے پیچھے ہے، من قومی، میری قوم میں سے، یعنی میری قوم کے لوگ جو میرے سے پیچھے ہیں ان کی طرف سے میں آپ کی طرف ایک میسنجر بن کے آیا ہوں. وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، اور میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے، اخو بنی سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر کے خاندان میں سے. اخو یعنی بھائی، یہاں لیکن بھائی نہیں کہیں گے، یہاں مراد ہے ان کے خاندان کا فرد. رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، یعنی ایک اور روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. اس حدیث کو یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اللہم نعم کے کچھ نہیں بولا، اور سب احکامات وہ شخص آپ پہ پیش کرتا رہا. اور اینڈ میں اس نے کیا کہا کہ جو باتیں آپ نے مجھ کو بتائی ہیں وہ میں جا کے اپنی قوم کو بھی بتاؤں گا. حالانکہ آپ نے تو کچھ نہیں بتایا تھا، آپ تو صرف سن رہے تھے. اس سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا کہ اگر کوئی شخص استاد کے سامنے ایک چیز پڑھ کر اس سے ہاں لے لیتا ہے تو وہ اسی استاد کی طرف اس کو منسوب کر کے آگے دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ قال حدثنا ثابت عن انس قال نہینا فی القرآن، ہم روک دیے گئے قرآن پاک میں، ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، یعنی بہت سوالوں سے ہم کو روک دیا گیا. وکان یعجبنا، اور ہم کو یہ بات اچھی لگتی تھی، پسند آتی تھی، ان یجیء الرجل، کہ ایک شخص آئے، من اہل البادیۃ، اہل بادیہ یعنی بدوؤں میں سے کوئی، العاقل، عقل مند شخص، فیسألہ، پھر وہ آپ سے سوال کرے، ونحن نسمع، اور ہم سن رہے ہوں. فجاء، تو آ گیا، رجل من اہل البادیۃ، یعنی ایک دن اہل بادیہ میں سے کوئی شخص آ ہی گیا. فقالت، اس نے کہا، اتانا، آیا ہمارے پاس، رسول کا، آپ کا رسول یا آپ کا میسنجر، آپ کا ایلچی. فاخبرنا، اس نے ہم کو خبر دی، انکا، کہ آپ، تزعم، دعویٰ کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل نے، ارسلہ کا، آپ کو بھیجا ہے. قال صدقہ، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. یعنی قصہ کیا ہے کہ اہل بادیہ میں سے، بدوؤں میں سے ایک عقل مند شخص، صحابہ کرام کی جیسے کہ خواہش تھی، وہ آیا اور سوال کرنے لگا، کیونکہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سوال کیے گئے تھے. وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے گائے وغیرہ کے بارے میں، کیونکہ بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی، ان کو بیچ میں چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کے لیے دین بہت تنگ نہ ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے حق میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے ایک چیز حرام قرار پائے یا ان کے لیے اس پہ پابندی لگ جائے. تو اس لیے بہت سوالوں سے اس دور میں منع کر دیا گیا کہ لوگوں پہ سختی نہ ہو جائے گی. بہرحال اب یہ ہوا کہ وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ایک پیغامبر یا آپ کا ایک جو ہے نمائندہ وہ ہمارے پاس پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اپنے صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پاس آپ ہی کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ پہنچا اور اس نے اسلام کی تعلیم دی. اب کیا ہوتا ہے، وہ تصدیق کرنے کے لیے آپ کے پاس آ پہنچتا ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص نے آ کے کہا ہے، انک تزعم، کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا. قال صدق، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. قال، وہ کہتا ہے، فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟
قال آپ نے فرمایا اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ نے. قال پھر وہ شخص پوچھتا ہے فمن خلق الارض والجبال زمین اور پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ قال اللہ عز وجل آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. قال فمن جعل فیها المنافع پھر کس نے بنائے اس میں فائدے، یعنی زمین میں فائدے کی اور بہت سی چیزیں کس نے پیدا کی؟ قال اللہ عز وجل آپ نے فرمایا اللہ عز وجل نے. قال فبالذی تو وہ شخص یعنی وہ بدو شخص جو تھا وہ کہنے لگا پس قسم ہے اس ذات کی خلق السماء جس نے آسمان کو پیدا کیا، وخلق الارض ونصب الجبال اور جس نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ نصب کیے یعنی پہاڑوں کو جما دیا، وجعل اور بنائے فیہ المنافع اس کے اندر بہت سے فائدے. اللہ ارسلک یعنی ان ساری چیزوں کے رب کی قسم دے کے آپ کو پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا؟ قال نعم آپ نے فرمایا ہاں. قال زعم رسولک اس نے کہا کہ آپ کے جو ایلچی ہے اس کا دعویٰ ہے ان علینا 5 صلوات کہ ہمارے ذمہ 5 نمازیں بھی ہیں، وزکاتن فی اموالنا اور ہمارے مالوں میں زکات بھی عائد ہوتی ہے. قال صدق آپ نے فرمایا ایلچی نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک تو قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا کیا اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا کہ ہم نماز اور زکات ادا کریں؟ قال نعم آپ نے فرمایا ہاں. قال وہ شخص پھر کہنے لگا وزعم رسولک اور تیرے ایلچی کا یہ خیال ہے یا اس کا دعویٰ ہے ان علینا صوم شہر کہ ہم پہ 1 مہینے کے روزے ہیں، فی سنتنا ہمارے 1 سال میں. قال صدق آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک پھر قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا روزے رکھنے کا؟ قال نعم آپ نے فرمایا ہاں. قال وزعم رسولک تیرے رسول کا یہ دعویٰ ہے ان علینا حج البیت کہ ہمارے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی. قال صدق آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا؟ قال نعم آپ نے فرمایا ہاں. قال فوالذی بعثک بالحق پس قسم اس ذات کی جس نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، لا ازید علیہن شیئا نہ میں زیادہ کروں گا ان پر کوئی چیز، ولا انقص اور نہ میں کمی کروں گا یعنی اس میں سے کوئی چیز کم نہ کروں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ البتہ ضرور داخل ہو جائے گا جنت میں. اصل میں تو یہ حدیث لائے امام بخاری اخبرنا اور قرات کی تصدیق کے لیے کہ یہ طریقہ جائز ہے علم کے لیے، لیکن جو اور باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ایک بدو کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھ دی تھی کہ اس نے ایک مسئلے کی تصدیق کی، تحقیق کی اور پوری تسلی کرنے کے بعد اس پر عمل کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سوال کرنا اور اس میں تسلی اور تشفی کا راستہ اختیار کرنا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے. علم اور اپنے اضطراب کی تسکین کے لیے سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف سوال برائے سوال اور سوال برائے ایک ضد وہ جائز نہیں ہوتے. اور آخری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا علم بھی ہے لیکن وہ اس پر سچے دل سے اسے قبول کر کے عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک شخص علم عمل کی نیت سے حاصل نہیں کرتا تو وہ زیادہ علم بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. آگے ہے باب ما یذکر فی المناولۃ مناولہ کا ذکر. مناولہ کا لفظ نالا سے ہے. نالا کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے تھے، مختلف میتھڈز تھے. ایک تو تھا کہ استاد پڑھتا تھا شاگرد سنتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ شاگرد پڑھتا تو استاد سنتا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص استاد کی محفل میں سن لے تو اس کے بعد استاد اپنی کتاب یا کتاب کی کاپی لکھی ہوئی شاگرد کو دے دیتا تھا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اس کو دوسروں کو روایت کر دو. اس کو مناولہ کہا جاتا ہے. یعنی مناولہ کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا تناول فرمائیے، تو تناول کا کیا مطلب؟ اسے لے کے اپنے منہ میں ڈال لیجیے، یعنی پکی پکائی چیز ہے آپ کھا لیجیے. تو مناولہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جو تیار شدہ ہوتا ہے، خود لکھنا نہیں پڑتا، استاد کی کتاب ہے یا اس کے مقابلے کی ہے تو وہ اس استاد کے ہاتھ سے لی جاتی ہے. وہ اس سے کیوں لی جاتی؟ تاکہ وہ آگے اس کو بیان کرتے وقت اس کی سند استعمال کر سکے کہ مجھے یہ چیز فلاں سے ملی ہے. وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر بھیجنا. یعنی بعض اوقات ایک شخص دوسرے شہر میں نہیں پہنچ سکتا تھا یا کوئی سوال پیش آ جاتا تو اس کے جواب میں دوسرا عالم جواب لکھ کر بھیج دیتا تھا. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لکھی ہوئی کتاب کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی.
لیکن بعض اوقات لکھنے کی ضرورت بھی پیش آتی تھی، اور لکھا ہوا علم قابل قبول نہ تھا جب تک کہ اس کو سن بھی نہ لیا جائے ساتھ. یعنی صرف کتابوں کا علم کافی نہیں ہوتا تھا جب تک اسے کسی سے پڑھوا کے سنا نہ جائے. اب بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی کہ انسان اس دوسرے شہر تک، اس شخص تک نہیں پہنچ سکتا اور اس سے ریٹن سوال کر لیتا، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ لکھ کے جواب بھیج دے؟ تو یہاں اس کی بات ہو رہی کہ ہاں ایسی اجازت ہے، لکھ کر بھی علم ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے. وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ، دوسرے شہروں تک اہل علم کا علم کو لکھ کر بھیجنا. وقال انس، اس میں حضرت انس کہتے ہیں نسخ عثمان، لکھوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المصاحف، قرآن پاک، مصحف، فبعث، پھر بھیجے، بہا وہ نسخے، الی الآفاق، ہر طرف، آفاق یعنی چاروں طرف بھجوائے. ورآ عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا، عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور مالک کے نزدیک لکھ کر بھیجنا علم کو جائز ہے، اس کی رخصت ہے. واحتج بعض اہل الحجاز، اور احتجاج کیا یعنی دلیل نکالی بعض اہل حجاز نے، اور حجاز میں آپ کو بتا چکی ہوں جدہ، طائف، مکہ، مدینہ یہ علاقہ ہے، کہ یہاں کے علماء نے ایک دلیل نکالی فی المناولتی، مناولہ میں، بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ، حیث کتب، جب آپ نے لکھی، لامیر السریتی، ایک سریہ کے امیر کے نام، کتابن ایک کتاب، ایک خط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو، یہاں پورا واقعہ نہیں ہے، عبداللہ بن جہش کو ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ یہ خط ابھی نہیں پڑھنا، جب نخلہ کے مقام پر پہنچ جاؤ گے تو وہاں جا کر اس خط کو پڑھنا. تو اس فعل کو، اس واقعے کو علماء نے دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو جب ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا تو ان کو کوئی چیز لکھ کر ساتھ دی اور ان سے یہ کہا کہ نخلا کے مقام پہ جا کے اس کو پڑھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ان سے سنا نہیں تھا، لکھا ہوا لے گئے تھے اور کہیں اور جا کے پڑھا تھا، تو ایسا کرنا جائز ہے. وقال لا تقرأہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مت پڑھو اس کو، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ فلاں اور فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ. فلما بلغ ذلک المکان، پھر جب پہنچے عبداللہ اس جگہ پر، قرأہ علی الناس، تو اسے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ لشکر کو کچھ نصیحتیں کی ہوں گی اس میں. وَأَخْبَرَهُمْ، اور خبر دی ان سب کو، بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. اخبرهم یعنی ان کو خبر دی، تو اس سے کیا مراد ہے کہ عبداللہ بن جہش نے وہ حکم اپنی طرف سے نہیں سنایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے سنایا، یعنی سند آپ سے لی اس کی، یہ اس میں اشارہ ملتا ہے. اور اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وصول کی تھی، اس لیے یہ تو جائز ہے کہ براہ راست کسی سے وصول کیا جائے، لیکن اگر براہ راست وصول نہیں کی جا رہی اور کوئی تھرڈ پرسن آ کے پکڑا رہا ہے تو اس میں تحقیق کی جائے گی کہ واقعی یہ اس کی کتاب ہے یا راستے میں کسی نے کچھ لکھ لیا. لکھی ہوئی کتاب اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ان کو شک ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی نہ ہو اور راستے میں کسی نے کچھ اس میں ایڈیشن اومیشن کر دی ہو. اس لیے صرف لکھی ہوئی چیز پر اس وقت تک اکتفا نہیں کیا جاتا تھا. اب تو چونکہ پرنٹنگ پریس ہے اور اس قسم کے احتمالات کم ہیں، لیکن اس دور میں اس حد تک احتیاط برتی جاتی تھی علم کو آگے روایت کرنے کے لیے. اب بہت سے لوگ جو یہ اعتراض کرتے جی حدیث پتہ نہیں کون سی سچی اور کون سی جھوٹی اور کیسے لکھ لی گئی، تو ان ساری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر احتیاط کے پیمانے اختیار کیے گئے کہ کیا ہم اس طریقے سے بات آگے روایت کریں یا نہ کریں، اور ایک ایک میتھڈ کو کس طرح ایک دوسرے سے الگ کیا گیا اور اس کی دلیل سنت سے پھر نکالی گئی اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوئیں اور بڑے بڑے معیار قائم کیے گئے. تو یہ جو علم ہم تک پہنچا ہے یہ کوئی ایسے ہی فرسودہ یا خود گھڑ لی گئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری ایک اپنے پیچھے دلیل رکھتی ہیں. حدثنا اسماعیل بن عبداللہ، اب یہ دوسری روایت لاتے ہیں کتابت یعنی لکھ کر علم بھیجنے کی. قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث، بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بکتابہ اپنے خط کے ساتھ، رجلا ایک شخص کو، اور یہ شخص عبداللہ بن حذافہ تھے السہمی. عبداللہ بن حذافہ کو ایک خط دے کر بھیجا، وامرہ اور اس کو حکم دیا، ان یدفعہ کہ وہ دے دیں اس خط کو، الی عظیم البحرین بحرین کے گورنر یا حاکم کو. بحرین بصرے اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے،
آپ نے فرمایا کہ یہ عظیم بحرین کو جا پکڑاؤ. فدفعہ، تو انہوں نے دے دیا اس کو. کس نے دیا؟ عبداللہ بن حذافہ نے. عظیم البحرین، عظیم بحرین کو الا کسرا، کسرا کو بھیجنے کے لیے. یہ بالکل وہی معاملہ جیسے ہرقل کو بھیجنے کے لیے عظیم بصرہ کو پہلے بھیجا گیا تھا اور عظیم بصرہ نے ہرقل کو دیا تھا. یہاں عظیم بحرین کو دیا گیا کہ وہ کس کو دے؟ کسرا کو بھیجے. اور کسرا کس کا لقب ہے؟ ایران کے بادشاہوں کا. اور کسرا یہاں پر مراد پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا. پرویز اس کا نام تھا. فلما قرأہ، پھر جب اس نے پڑھا اس کو، مزقہ، اس کو پھاڑ دیا. پرویز نے اس کو پھاڑ دیا. فحسبت، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ابن المسیب قال، ابن المسیب نے کہا، ابن المسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فدعا علیہم، بددعا کی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یمزقوا کل ممزق، کہ وہ بھی پھاڑ ڈالے جائیں، پوری طرح پھاڑ ڈالا جانا. یعنی جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑا، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو اور ان کے تخت کو پھاڑ دے. اور آپ کی یہ دعا پوری ہوئی. پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے مار ڈالا، خود تخت پہ بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اور 2-3 شخص تخت ایران پہ بیٹھے، لیکن بد نظمی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت میں سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر لیا اور ان سے سارا مال و دولت چھن گیا اور شہزادیوں تک کو قید کر کے مدینہ بھجوا دیا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا جو ان پہ ظاہر ہوا. شاید آپ کے ذہن میں کچھ یہ خیال آ رہا ہو کہ آپ نے کیوں بد دعا دی، تو آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ کی یہ بد دعا اپنی ذات کی خاطر نہیں تھی، یہ اللہ کے دین کی توہین کا جواب تھا. آپ کا خط آپ کا نہیں تھا، اللہ کے دین کا پیغام تھا. آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب دین کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ غیظ و غضب کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، اور اس کی اجازت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالک قال، انس بن مالک کہتے ہیں کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا. او اراد ان یکتبا، یا ارادہ کیا کہ لکھے. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا، کہ وہ نہیں پڑھتے کوئی خط الا مختوما، مگر مہر لگی ہوئی، سیلڈ. کہ یہ کیسر و کسرا کسی سیل یا سٹیمپ کے بغیر خط نہیں پڑھتے، اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے ہاں یہ رواج ہے. فاتخذ خاتما، تو آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی، من فضة، چاندی کی. نقشہ، اس کا جو نقش تھا یعنی کھودا ہوا تھا اس میں محمد الرسول اللہ. کأنی، راوی کہتے ہیں گویا کہ میں انظرو، دیکھ رہا ہوں، الی بیاضہ، اس کی سفیدی کو، یعنی اس انگوٹھی کی جو چمک تھی چاندی کی، وہ مجھے اب بھی یوں لگتا ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں. فی یدہ، کہ آپ کے ہاتھ میں چمک رہی ہے. فقلت لقتادہ، تو میں نے قتادہ سے کہا، من قال نقشہ محمد الرسول اللہ، کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا؟ قال انس، قتادہ کہتے ہیں کہ انس نے یہ بات بتائی ہے مجھ کو. تو ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر بھی میسج بھیجا اور اس کو اہمیت دی. اس میسج کو اگر قبول نہیں کیا گیا تو اس پر آپ نے ایکشن بھی لیا، اور اس کے لیے ایک اور طریقہ بتایا، اور وہ یہ کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے. اور سیل کب لگائی جاتی ہے؟ یعنی آخری لائن کے نیچے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں تک ہے اصل بات، اس کے بعد اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ بات گھڑی ہوئی ہے. باب من قعد، باب جو بیٹھ گیا، حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں مجلس ختم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی مجلس کے آخر میں جا بیٹھا ہے، ومن رأى فرجتن، اور جس شخص نے دیکھی کوئی کھلی جگہ، فی الحلقۃ، حلقے میں، فجلس فیہا، اور وہ اس میں آ کے بیٹھ گیا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی علم کی مجلس، اب یہ کلاس روم کی بات ہو رہی ہے کہ کلاس روم میں مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں. ایک شخص بالکل آخر میں پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے، دوسرا پیچھے نہیں بیٹھتا، وہ دیکھتا ہے کہ آگے وہ جگہ خالی ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کہیں بھی کیا بیٹھا جا سکتا ہے، یا کوئی اس میں اور چیز بھی سامنے آتی ہے؟ اس پہ حدیث آ رہی ہے اب کہاں بیٹھنا چاہیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابی طلحة ان ابا مرة مولا عقیل ابن ابی طالب، ابو مرہ جو عقیل بن ابی طالب کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، اخبرہ، انہوں نے خبر دی اس کو، ان ابی واقد اللیثی، ابو واقد اللیثی کے بارے میں، یا ان کے ذریعے سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بینما ہوا جالس فی المسجد، اس اسنا میں یا اس دوران کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،
والناس معه اور لوگ آپ کے آس پاس تھے، آپ کے ساتھ تھے، اس جب اقبلا آئے ثلاثۃ نفر 3 لوگ، یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 لوگ آئے، فاقبلا تو آگے بڑھ گئے، اثنانی 2 لوگ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ لیٹ آئے، بعد میں آئے، اور کتنے تھے وہ 3 میں سے 2 نے کیا کیا، آپ کے پاس آ گئے، وذهب واحد اور ایک چلا گیا، نہیں بیٹھا اس میں، قال ابو واقد نے کہا، فوقفا وہ دونوں ٹھہر گئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی پاس آ کے ٹھہر گئے، فاما احدہما تو ان دونوں میں سے ایک جو تھا، فرآ فرجتن اس نے دیکھی ایک کھلی جگہ یا ایک گیپ، فی الحلقۃ اس مجلس میں، حلقہ میں، کیونکہ وہ سرکل میں بیٹھتے تھے آپ کے ارد گرد، فجلس فیہا تو وہ اس میں بیٹھ گیا آ کے، یعنی یوں ہوتا ہے کہ جیسے مجلس لگی ہوئی ہے، 3 لوگ آ رہے ہیں باہر سے، 2 تو آپ کے پاس آ کے تو جائزہ لیتے ہیں مجلس کا، ایک پیچھے واپس چلا جاتا ہے گھر، تب یہ جو 2 بچے ہیں، ایک ان میں سے ادھر ادھر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ فلان جگہ خالی ہے، وہ اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ اور جو دوسرا تھا ان دونوں میں سے، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ تو وہ سب سے پیچھے جا بیٹھتا ہے، جلسا بیٹھا، خلفہم ان کے پیچھے، یعنی صحابہ کے پیچھے بیٹھ گئے، وَأَمَّا الثَّالِثُ اور جو تیسرا تھا، فَأَدْبَرَ تو پیٹھ پھیر گیا، چلا گیا، ذاہباً جاتے ہوئے، یعنی واپس چلا گیا، گھر چلا گیا یا کہیں اور، یعنی اس مجلس میں نہ بیٹھا، فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، یعنی جو تعلیم دے رہے تھے آپ نے اس کو نہیں روکا، آپ تعلیم دیتے رہے، جب فارغ ہوئے اپنی اصل بات سے، قالا تو فرمایا، الا اخبرکم کیا میں خبر نہ دوں تم کو، بتاؤں نہ تم کو، ان النفر الثلاثۃ ان 3 لوگوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے، اما احدہم تو ان میں سے ایک کا جہاں تک تعلق ہے، فآوى الی اللہ تو اس نے پناہ لی طرف اللہ کے، مجلس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پناہ اللہ کی لی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم انسان کسی صحرا میں بھی بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہے، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے گرم بستر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کتابوں سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ علم جو کسی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اس مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ انسان صرف انفارمیشن نہیں لیتا وہاں سے، بلکہ وہ فرشتے جو اس پہ سایہ کرتے ہیں، اس رحمت کے نیچے وہ تسکین اور وہ خاص طمانینت جو ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوتی ہے، یعنی مل جل کر اکٹھے بیٹھ کر ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ایک دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ وہ برکت بھی نصیب ہوتی، لہٰذا وہ مجلس کسی انسان کی خاطر نہیں ہوتی، جیسے آپ لوگ میرے لیے نہیں آتے یا میں آپ کے لیے نہیں آتی، ہم سب اپنے رب کے لیے آتے ہیں اور رب کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی رضا میں آتے ہیں، لہٰذا جو شخص اس میں آتا ہے اور بیچ میں آ کے بیٹھتا ہے وہ اس رحمت اور برکت کا ایک بڑا حصہ پاتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا فآویٰ الی اللہ اس نے اللہ کی طرف پناہ لی، فآواہ اللہ الیہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پناہ دے دی، اس کو اپنا سایہ نصیب کیا، یعنی اسے وہ برکت اور رحمت کا حصہ دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ اور وہ دوسرا، فَاسْتَحْيَا وہ شرما گیا، یعنی پیچھے ہی بیٹھ گیا، کنارے پہ ہی بیٹھ گیا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا، یعنی ایک کو تو پناہ دی، اس نے شرم کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تعویل مختلف کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات سے جھجک گیا کہ میں کیا سب کو ڈسٹرب کروں گا یا میں کہاں جا کے بیٹھوں گا، یا اسے ایک جھجک ہوئی اس رحمت میں آنے کی، لہٰذا اس رحمت کو پاتے ہوئے بھی اس کو جھجک ہی ملی، یعنی وہ پوری طرح اس رحمت کے نیچے نہ آیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے شرما گیا، یعنی اس کو عذاب نہیں دیا، اس پر رحم ہی کیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ جو وہ تیسرا تھا، فَأَعْرَضَ وہ منہ موڑ گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، یعنی ایسی مجلسوں کو دیکھ کر وہاں سے منہ موڑ جانا، ان کو چھوڑ دینا، اور اس لیے چھوڑ دینا کہ ہمارے مقام اور مرتبے یا ہماری پسند کے مطابق جگہ ہمیں نہیں ملی، لہٰذا ہم یہ نہیں سیکھ سکتے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آگے آئے گی حدیث کے قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا، وہ تو وہ بالکل نظر آتا ہے، ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں،
وہ تو کوئی چیز ہی نہیں رہی، اس میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں علم کے لیے جد و جہد، شوق اور کوشش اور محنت اور ولولہ تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آتا ہم کو. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کوشش ہوتی بھی ہے تو عموماً لوگ اس سے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے اور تکلیفیں جو ہیں وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. یہ سفر بہت لمبا ہے، یا وقت بہت لمبا ہے، یا سردی بہت ہے، یا سختی بہت ہے، یا بے شمار. تو ایسے میں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھ لیں گے، ہم گھر میں پڑھ لیں گے، ہم کیسٹ سے پڑھ لیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں. وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ، وہ پڑھ لیں گے، یہ نہیں وہ محروم رہ جائیں گے. ظاہر ہے کہ جس کو شوق ہوگا، جو محنت کرے گا، وہ کہیں بھی پڑھ لے گا. لیکن ان مجلسوں کی جو برکت اور رحمت اور جو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور وعدے ہیں، ان کو نہ پا سکے گا. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے جمع ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنا جو ہے وہ باعث رحمت ہے.